السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو مکمل عید کی نماز کا صحیح طریقہ بتائیں گے کہ ہم عید کی نماز صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں، کیسے ہم عید کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں جو اللہ کے یہاں ہماری نماز قبول ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ دیکھو، نیت اصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا ارادہ کرنا کافی ہو جائے گا، اور اگر ہم زبان سے ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان الفاظ کو اپنی زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر۔ اگر ہم عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عید الفطر کہیں گے، اور اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عید الاضحیٰ کی کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم اس طرح نیت کریں گے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ تو ہماری نیت ہو گئی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہم تکبیر کہیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرتے ہوئے، اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہم نے یہ تکبیر کہی اور ہاتھوں کو باندھ لیا۔ یہ ہماری سب سے پہلی تکبیر ہے۔ اب ہم ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد ہم دوسری تکبیر کہیں گے: اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے: اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر جب چوتھی تکبیر کہیں گے پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ ہماری چوتھی تکبیر ہوئی۔ اب ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب اگر ہم امام ہیں، امامت کر رہے ہیں، تو قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے۔ اور اگر ہم امام صاحب کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم خاموش رہیں گے، صرف امام صاحب کی قرات کو سنیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے۔ رکوع اور دونوں سجدہ مکمل ہونے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، جب امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں گے، پھر 3 تکبیر کہیں گے، اور تینوں تکبیر کہنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئیں۔ اب جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی جانب نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر رکوع کرنے کے بعد سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد ہم اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اس طرح ہم اپنی عید کی نماز مکمل کر لیں گے۔ مکمل کرنے کے بعد دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد ہم جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں، تو ہم نماز پڑھ کر وہاں سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ نماز کے بعد جب امام صاحب خطبہ دیں گے تو ہم خطبہ سن کر اپنے گھر واپس آئیں گے۔ کیونکہ خطبہ سننا، دیکھو، ایک ہوتا ہے خطبہ دینا اور ایک ہوتا ہے خطبہ سننا۔ تو امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینا سنت ہے، اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو وہاں موجود لوگوں پر خطبہ سننا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم خطبہ سن کر واپس آئیں، بنا خطبہ سنے ہوئے گھر واپس نہ آئیں۔ جزاک اللہ۔